رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر فرمایا کہ یہ رمضان میں جو ہے قرآن کا نزول ہوا اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس کی جو آیات ہیں اس میں ہدایت ہے اور حق و باطل کو واضح کر دینے والی ہے. اس پر ہم غور کریں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک لفظ صوم آیا ہے اور دوسرا رمضان. صوم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں رک جانے کو، کیونکہ اس میں مسلمان روزہ دار کھانے پینے اور شہوات سے رک جاتا ہے. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا اور شہوات کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت اور تمام برائیوں سے رک جانے کا کہا ہے. صوم کی جمع صیام ہے، اور پچھلے وقتوں میں دور جاہلیت میں وہ گھوڑے جو جنگوں کے لیے یا ڈاکہ زنی اور قتل و غارت کے لیے استعمال ہوتے تو انہیں بھی صائم کہا جاتا تھا. وہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ وہ گھوڑوں کو تیاری کرتے تھے، اسپیشل ان کے انسٹرکٹر ہوتے تھے. ان گھوڑوں کو وہ بھوک دیتے تھے، پیاس دیتے تھے، سردی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا، گرمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ پھر ڈھول اور اس طرح کی شور ان کے سامنے پیش کرتے تھے، تلواروں کی جھنکار، تاکہ ان کے دل سے خوف جاتا رہے. اور وہ گھوڑے جو بھوک، پیاس، گرمی اور سردی کی شدت سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے تھے، اور تو ایسے گھوڑے کو صائم کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ گرمی کے تھپیڑے، سردی اور گرمی، بھوک اور پیاس اس کو برداشت ہوا کرتی تھی. اور ایسے گھوڑے پہ وہ جنگ و جدل اور لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے تھے. اسی طرح جو ہے، اسی سے لفظ جو ہے صوم کا معنی بھی ہے اپنے آپ کو روک لینا. اور اسی طرح دوسرا لفظ جو آیا ہے
وہ ہے رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو قرآن ہے رمضان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا. رمضان کے 3 معنی ہیں. ایک تو معنی یہ ہے رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے اسے شہر رمضان کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ. دوسرا رمضان جو ہے وہ رمز سے ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا. تو اس سے یہ مشتق ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو انسان کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. اور تیسرا جو ہے اس کا معنی رمز کا بارش کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ جس طرح بارش جو ہے وہ فضا کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، اسی طرح جو رمضان ہے یہ بھی انسان کے گناہوں کو دھو کر نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے جو ہے 5 الفاظ بنتے ہیں، رے، میم، ضاد، الف اور نون. رے سے مراد جو ہے یہ لیا جاتا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور میم سے مراد یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور ضاد سے مراد کہ یہ جہنم سے چھٹکارا، اور الف سے مراد امن بھی ہے، الفت بھی ہے، تاکہ اس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت خدا ترسی کی جائے. اور نون سے مراد جو ہے نار جہنم سے بچاؤ، یا یہ نور کا مہینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کو باقی مہینوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری امت کی باقی امتوں پر فضیلت ہے. شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت باقی تمام نبیوں پر ہے. اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر ہے. اور اس سے اور بھی یہ جو ہے جس طرح کہا کہ یہ قرآن کا نزول جو ہے ماہ رمضان میں ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی الہامی کتابیں اور صحیفے ہیں یہ ساری کی ساری ماہ رمضان میں ان کا نزول ہوا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یہ 3 رمضان کو ان کا نزول ہوا، اور حضرت موسیٰ کا جو تورات ہے یہ 6 رمضان کو ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے یہ 13 رمضان کو اس کا نزول ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور یہ 18 رمضان کو ہوا. اور قرآن پاک کا نزول آخری 6 راتوں میں، بعض روایتوں میں 24 آتا ہے، 25، 26، 27، یہ آخری جو ہے 4 راتوں اس میں اس کا نزول ہوا. اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ رمضان جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس میں تمام الہامی کتابوں کا نزول ہوا ہے. اور جس طرح کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ روزے صرف یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہیں، یہ پچھلی تمام امتوں پر روزے فرض تھے. ان کی تعداد جو ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس روزوں سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینا پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں 40 دن روزے رکھے، اور کوہ صحیح پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے 40 روزے رکھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی امت پہ 3 ہفتوں کے روزے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ فران پر جس میں غار حرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، ستو اور کھانے کی چیزیں ساتھ ہوتی تھی۔ تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دن میں عبادت فرماتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا جو قرآن کا نزول ہے یہ ماہ رمضان میں ہے، اور پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وہ پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور یہ ماہ رمضان میں تھی، اور آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام کتابیں اور صحیفے یہ ماہ رمضان میں اس کا نزول ہے، اور یہ آگے جو بات لعلکم تتقون، یہ کتاب جو ہے، یہ روزے جو ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوگ تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو قرآن کی ابتدا دیکھیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت جو ہے صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، اور اس تقوی سے مراد ہے اللہ سے ڈرنا، ہر وقت انسان کو جو یہ محسوس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کانٹوں والی پگڈنڈی میں گزرے اور اپنے دامن کو اس طرح بچا کر لے جائے، اس کانٹوں سے بچا کے، یہی تقوی ہے۔ اور یہ تقوی اسی وقت جو ہے حاصل ہوتا ہے جب اللہ تبارک پر انسان کا یقین محکم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، منعم بھی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کی کوئی جا ایسی نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ جب یہ خصوصیت انسان کے اندر جنم لے لیتی ہے تو اس کے لیے نیکی پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو قلب سلیم ہے وہ مائل ہو جاتا ہے نیکی پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص کو ہدایت نہیں فرماتے، وہ شخص جو قلب سلیم والا ہو، نیکی پر چلنے والا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہی ہدایت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے جو ہے قرآن و سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے روزہ ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھا اور ثواب کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حشر کا مقام ہوگا اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تو لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور مختلف قسموں کے کھانے اس پر جو لگے ہوئے ہیں وہ کھانے کھا رہے ہیں۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجب کے مہینے سے رمضان کی جو ہے استقبال کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب، اس رجب اور رمضان شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہماری زندگی میں وہ ماہ رمضان لا جو برکتوں والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے تقریباً تمام روزے رکھا کرتے تھے، اور اس امت کو کہا تھا کہ تم 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ اور جب رمضان آ جاتا تھا، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور
اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن روزانہ فرماتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دورہ کروایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان مسلمان کو رمضان میں کم از کم 1 دفعہ قرآن پاک کو ختم کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جود و سخا میں بہت بڑھ جایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی سے زیادہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند فرما دیتے ہیں، شیطان بند کر دیتے ہیں، انہیں توق ڈال دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ ایک خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری روز عطا فرمایا، جس کی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ آپ سے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری جانب رمضان المبارک جو ہے آ رہا ہے، ایک ماہ، یہ رحمت کا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اور اس کے روزے تم پر فرض ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے شب قدر جس میں عبادت کرنا 1000 ماہ سے بہتر ہے، اور اس میں جو قیام اللیل ہے، جس نے قیام اللیل کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ ثواب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آپ فرمایا کہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر جنت کی جانب لے جاتی ہے، اور یہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی اس میں۔ اور آپ سے فرمایا کہ اس میں جو نفل ادا کرے گا اسے رمضان میں 1 فرض کا ثواب ملے گا، اور 1 فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ اور آپ سے فرمایا کہ اس میں رزق جو ہے لوگوں کا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں جو کسی کی افطاری کروائے، روزہ کھلوائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جنت سے اس کی خلاصی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ، ہم کس طرح روزوں کی 200 کی افطاری کروا سکتے ہیں؟ تو آپ سے فرمایا کہ صرف 1 کھجور یا دودھ بلا پانی کا 1 گھونٹ یا سادہ پانی سے جو افطاری کروا دے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب سے کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، افطاری کروائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے حوض کوثر میں میرے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ پھر فرمایا کہ اس ماہ میں جو شخص اپنے لونڈی و غلام یا ماتحت کام کرنے والے کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے کام میں خود ہاتھ بٹاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شب قدر میں قیام پالی، اور اس میں اللہ کے اجر و ثواب کے لیے اور اپنے احتساب کے لیے وہ اس نے قیام کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ صرف اور صرف توبہ استغفار سے معاف اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی انسان سے خطا ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور توبہ یہ ہے کہ انسان جب اس سے کوئی خطا ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کرے، اور وہ جو خطا ہے اس سے معافی مانگے، اور یہ تحیہ کرے کہ آج کے بعد میں یہ غلطی، یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر قصد کر لے اور یہ جان لے کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے رکھے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر دوبارہ اسی طرح اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو پھر فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔
इंसान 1000 बार भी अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। और जब इंसान जो है तौबा करता है तो अल्लाह तबारक ताला तमाम फरिश्तों में जो है ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम कहते थे कि ये जुल्म करेगा, ये कत्ल व गारत करेगा, देखो ये मेरा बंदा मेरा हो गया है। और पूरे आसमानों पर अल्लाह तबारक ताला चरागा करते हैं। और इस तरह फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु रवायत करते हैं कि इस रोज़े का सवाब अल्लाह ने फरमाया है ये मैं दूंगा, ये मेरे लिए ख़ास है और ये रोज़ा ढाल है। और जो इसमें रोज़ा रखे तो अपनी ज़ुबान पर झूठ से अपने आप को बचाए, बदगोई से बचाए, ज़्यादती से बचाए, क्योंकि जिसने रोज़ा रखकर झूठ बोला, बदगोई की, तो सिवाय उसको भूख के कुछ नसीब ना होगा। हज़रत साद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि आपसे फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा जिसका नाम अर-रयान है, रयान कहते हैं शराब करने वाले को, इस दरवाजे में से सिर्फ रोज़ादार जो हैं वो ही गुजर पाएंगे। और जब तमाम मनादी होगी कि तमाम रोज़ादार खड़े हो जाएं और वो तमाम के तमाम इस दरवाजे से गुजरेंगे, जब तमाम रोज़ादार गुजर चुकेंगे तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इस दरवाजे में से कोई और शख्स नहीं गुजर पाएगा। और यही वो चीज़ है। देखिए ये रोज़ा जो है इसके फ़वाइद क्या है। इंसान जो है उसका जो जिस्म है दो चीज़ों का मजमूआ है, एक है मादी, दूसरा है रूहानी। ये जिस्म जो है ये मादी है और इसका जो है इसकी तख्लीक ज़मीन से हुई है, तो इसलिए इस जिस्म के लिए तमाम खुराक जो है वो ज़मीन से ही मुहैया की जाती है। इस जिस्म को हम जब जिस्मानी खुराक नहीं देते तो ये जिस्म लाग़र हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है। और इसी तरह जो रूह का हिस्सा दूसरा है जो अल्लाह तबारक ताला की तजल्ली है, इस रूह की तमाम ग़िज़ा आसमानी है, वो कुरान है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है, वो अच्छी बातें हैं, वो हुकूकुल्लाह हैं, वो हुकूकुल इबाद हैं। जब हमारा ये जिस्म मजबूत होता है और हमारी रूह कमज़ोर होती है तो ये रूह जिस्म जो है रूह पर गालिब आ जाता है, ये जिस्म उसे जहाँ चाहेगा ले जाएगा। और जब रूह मजबूत हो जाती है, जिस्म लाग़र होता है, तो रूह इस पर हावी हो जाती है, वो इसे नेकी की जानिब जो है मबजूल करती है, नेक मकाम पर ले जाती है। तो इसलिए हम सबको जो है ये रोज़े का मकसद ये है कि इसमें जो है हम जो है हमारे जिस्म की जो है खुराक वो कम होती है, ये लाग़र होता है, इसमें हम इबादत ज़्यादा करते हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो हमारी रूह मजबूत होती है। ये वो महीना है तरबियत का कि इस एक माह में हम जो है अपनी रूह को इतना मजबूत कर लें, हमारा जिस्म इतना लाग़र हो जाए कि हमारी जो रूह है इस पर सवार हो जाए। और यही वो ये कैफियत जो है एक माह में हमने तैयार किया है, बकिया 11 महीने जो है वो इसी कैफियत को अगर तारी रखा जाए तो ये इंसान कामयाब व कामरान हो जाता है। और ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे शुरू में जब रोज़े आते हैं तो तमाम मसाजिद भरी होती हैं, लोग रोज़े रखते हैं, जैसे जैसे रोज़े आगे बढ़ते हैं मस्जिदें खाली होनी शुरू हो जाती हैं, फिर जब ईद के करीब जो है फिर मस्जिदों में रश बढ़ना शुरू हो जाता है। और बदकिस्मती ये है कि जब हम चाँद देख लेते हैं तो हम नमाज इशा भी भूल जाते हैं। और ये जो आखिरी रात है ये वो रात है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला उस मज़दूर को जिस तरह मज़दूरी मिलती है आज उसे मज़दूरी मिलनी होती है। और आज जब हमें मज़दूरी हासिल करने का वक्त होता है तो हम अपने वक्त को जो है शॉपिंग में जो है वो ज़ाया कर देते हैं और पूरे महीने का जो हमने मेहनत की होती है वो ज़ाया होकर रह जाती है। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान को किस तरह गुजारें, हम अपना इसको शेड्यूल किस तरह बनाएं हैं। मैं आपके सामने मुख्तसरन रखूँगा कि हम इसको जो है इस तरह हम सहरी शुरू कर देते हैं कि हम जब सहरी के लिए उठते हैं सुबह तो हमें चाहिए
کہ ہم سحری کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سحری کھانا برکت ہے، اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو چاہے چند کھجوریں یا تھوڑا بہت ضرور کھائیں، اس میں جو ہے اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس پر دعائیں بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کے لیے نیت کرنی چاہیے، اور نیت کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ سحری میں کچھ آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز تہجد کو ضرور ادا کریں۔ نماز تہجد جسے قیام اللیل کہتے ہیں، یہ قیام اللیل بھی ہے، یہ نماز وتر بھی ہے، یہ نماز تہجد بھی ہے۔ اور اس کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ رات کے تیسرے پہر پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور ندا آتی ہے کوئی جو دعا مانگے میں اس کی دعا پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں۔ اس کے بعد جو ہے سحری کے بعد، کیونکہ سحری کے بعد اور نماز فجر میں بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس دوران جو تھوڑا وقت ہے اسے قرآن کے مطالعے میں یا احادیث کے مطالعے میں گزارا جائے، تاکہ ہمیں نیند نہ آ جائے، اور ساری رات جو ہم نے جو ہے، کیونکہ جب انسان نماز عشاء ادا کرتا ہے باجماعت اور نماز فجر ادا کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام رات قیام میں گزاری، اور صبح سے لے کے شام تک اس کی عبادت میں وہ شمار کی جائے گی۔ تو اس کے بعد ہمیں نماز فجر باجماعت پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دو جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز تر تھی، اور منافق پہ دو نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ آپ سے فرمایا کہ اگر انہیں ان کے اجر و ثواب کا معلوم پڑ جائے تو یہ گھٹنوں کے بل گھسٹے ہوئے مسجد میں جو ہے وہ آئیں اور نماز ادا کریں۔ تو اس لیے ہمیں فجر کی نماز جو ہے اسے باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اس کے بعد نماز اشراق ہو جاتی ہے تقریباً 45 منٹ کے بعد، 35 سے 45 منٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرماتے تھے عموماً باغ والا کی، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز اشراق کے 2 رکعت جو ہیں وہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو نماز اشراق ادا کرتا ہے اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سے فرمایا کہ آپ ہمارے جسم کے 360 بند ہیں، روزانہ اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم صدقہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آپ سے فرمایا کہ جو نماز اشراق ادا کرے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ اپنے جسم کے 360 بند کا صدقہ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فجر اور اشراق کے بعد چاہیے ہمیں کہ 3 یا 4 گھنٹے کے بعد، جیسے 8:30 پونے 9 جو ہے وہ چاش کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کی 4 رکعتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاش کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ پورا دن وہ بندہ میری کفایت پہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنی ڈیوٹیاں ہیں وہ سر انجام دینی چاہیے، اسکول کالج جو لوگ جاتے ہیں انہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد خاص طور پر نماز ظہر جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیلولہ فرماتے تھے تاکہ رات کو قیام اللیل کے لیے آسانی ہو۔ تو اس کے بعد نماز عصر کی جو ہے وہ تیاری، افطاری کی تیاری، اور نماز عصر جو ہے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ عصر دیر سے پڑھتا ہے، جب سورج سرخ ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور 4 رکعتیں ہیں وہ پڑھتا ہے، جلدی جس طرح کوہ نہیں ٹھونکے مارتا اس طرح وہ نماز ادا کرتا ہے۔ اور آپ سے فرمایا کیونکہ عصر کے بعد جو ہے کوئی نوافل نہیں پڑھنے ہوتے، تو لہذا چاہیے کہ اس سے پہلے 4 نوافل یا 4 سنتیں ضرور پڑھیں۔ آپ سے فرمایا کہ جو 4 رکعتیں فجر سے پہلے پڑھتا ہے اللہ پر اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے عصر کے بعد نماز افطاری ہے، اور آپ سے فرمایا کہ افطاری جو ہے اس میں
جلدی کرنی چاہیے، سحری میں لیٹ کرنا چاہیے اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے اور آپ نے کہا کہ ستو تیار کرو، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن کی روشنی کافی ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ستو تیار کرو، یہ 3 بار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کیا کرو۔ اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے۔ اگر وہ تر کھجوریں نہیں ہوا کرتی تھی تو چھوارے یا سوکھی کھجوریں، اگر یہ بھی نہیں ہوتی تھی تو پانی سے آپ افطاری فرماتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے آتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، اور یہ نماز مغرب جو ہے اس میں جو ہے آپ فرمایا کہ اس کے بعد جو 6 نفل ادا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرماتے تھے، اور کھانا جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کہ کوئی برتن جو ہے جس میں جو سب سے زیادہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ انسان کا معدہ ہے۔ اس معدے کو 3 چیزوں سے بھرنا چاہیے، ایک حصہ ٹھوس غذا سے، ایک حصہ پانی سے، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دینا چاہیے سانس کے لیے۔ اور اس کے بعد تاکہ ہم عشاء کی تیاری کریں، ہم زیادہ پیٹ بھر کر اگر کھانا کھا لیں گے سستی پڑ جائے گی اور ہمیں نیند آ جائے گی، تو بعض اوقات ہماری عشاء کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وضو کیجئے اور جا کر مسجد میں داخل ہو کر 2 نوافل ادا کیجئے، تحت المساجد اور تحت الوضو کے بھی 2 نفل۔ ان کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ تشریف لے گیا تو وہاں مجھے قدموں کی آہٹ سنی، تو میں نے جبرائیل السلام سے کہا کہ جبرائیل یہ کن کی قدموں کی آہٹ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہر باوضو رہتا ہوں، میں اذان سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد 2 رکعت میں وضو کے پڑھتا ہوں اور 2 میں مسجد کے پڑھتا ہوں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، وہ چلتے زمین پر ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آسمانوں پر اپنے فرشتوں کو سناتے ہیں۔ اور یہ حضرت بلال وہی ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی مہار انہوں نے پکڑی ہوگی، اور سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پھر باقی نبی اور باقی امت جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد یہ کہ ہمارا اپنا یہ ایک شیڈول ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے قیام اللیل جو ہے، قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتے پڑھ کر اور 2 نفل کے بعد جو 8 رکعتیں جو نوافل اور 3 وتر جو ہے 11 رکعتیں جو ہیں یہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے اس کی تراویحیں پڑھائی ہیں مسجد میں، اور چوتھے دن تشریف نہیں لائے۔ صحابہ آئے لیکن آپ بعد تشریف نہیں لائے۔ آپ نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے اور میری امت کے لیے یہ مشکل بن جائے۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 رمضان کو مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے تراویح پڑھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 کے بعد اپنے تمام خاندان کو 2 شباب سب کو لا کر جو ہے نماز تراویح پڑھائی۔ تو یہ وہی نماز تراویح ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد تشریف لائے تو ٹولی میں لوگ جو ہے وہ جماعت کر رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ہی جو ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کہا کہ آپ کل سے جو ہے وہ قرآن پڑھے اور باقی سب لوگ جو ہے وہ سنیں۔ اگلے دن جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور باقی لوگ جو پیچھے قرآن سن رہے تھے۔ تو آپ عظم نے کہا کہ یہ ایسی بدعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمائی، اور دوسرے میں ہے کہ 24 تاریخ کے بعد، تو اس کو امت کے لیے کا اجماع ہو گیا۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ نوافل ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ جو احادیثیں ہیں وہ 8 نوافل اور 3 وتر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 20 کر دی ہے۔ اس 20 میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نوافل 20 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں۔ ہوتا یہ تھا کہ 8 میں جو ہے وہ 12 جو پڑھا جاتا تھا تو جو کمزور یا ضعیف ہوتے تھے ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا تھا۔ 20 تراویح میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، تو 4 تراویح کے بعد جو وقفہ کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ان تمام چیزوں کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے حق جو ہے اور پیشے داروں کا ہے، اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں، اور درجہ بدرجہ اس طرح ہے۔ اور یہ روزہ بیسیکلی ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بھوک کی کیا اہمیت ہے اور پیاس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ چیز ہمیں بتلاتی ہے ہمیں تاکہ ہم انفاق میں جائیں، ہم لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہمیں ہو، اور ہمیں جو ہے بخل جو ہے اس سے دور ہوں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ اجر ہے، یہی وہ اس کا جو فائدہ ہے۔ اور اس نیکیوں کو، یہ بہار، نیکیوں کے بہار کا مہینہ ہے، ان نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے عید والے دن جو ہے اجر و ثواب والا ہے۔ اللہ کے فرشتے تمام نکڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ پورا مہینہ انہوں نے تمہارے لیے روزے رکھے، قرآن پڑھا، اور قیامت والے دن 2 چیزیں جو ہیں وہ روزہ دار کی سفارش کریں گی، ایک روزہ ہوگا اور دوسرا قرآن۔ روزہ کہے گا اے اللہ دن میں اس نے میری وجہ سے کھانا پینا مباشر چھوڑ دی، تو اللہ میری سفارش قبول کر لے، اللہ اس کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ اور قرآن کہے گا اللہ اس نے رات کو میرے لیے جاگا، میری تلاوت کی، تو میری سفارش قبول کر لے، اور اللہ اس کی سفارش قبول کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ و خیرات جو ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور خاص طور فطرہ جو ہے، فطرانہ جو ہے، اس کا جو ہے نماز سے پہلے جو ہے یہ فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور وہ بچہ جو نماز سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی فطرانہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر اذکار، انفال اور یہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کئی مہینے ہماری زندگی میں لائے، کیونکہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلے پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر بھی آمین کہا، تیسرے پر بھی آمین کہا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول 3 بار آمین کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکا۔ تو جبرائیل السلام نے کہا کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے، اسے دوزخ میں داخل کرے، تو میں نے آمین کہا۔ دوسرا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں سن شعور میں رمضان پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے اور اسے جہنم میں داخل کرے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے جب ممبر جو قدم رکھا تو جبرائیل السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے شخص جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، اگر وہ درود و سلام پڑھے بغیر فوت ہو جائے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے، اسے جنت میں داخل کرے، اور میں نے کہا آمین۔ اللہ ہمارا کہا سنا قبول و منظور ہے، جزاک اللہ احسن جزا۔